ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام میں پنڈی اسلام آباد کے مشہور و معروف نوحہ خواں جناب شیخ وسیم صاحب موجود ہیں۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ شیخ وسیم صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش فرمائیں۔ علی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے، خدا کے گھر میں اجالا دکھائی دیتا ہے، علی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے۔ مزاج نیج بلغا آیتوں جیسا، مزاج نیج بلغا آیتوں جیسا، کلام یہ بھی خدا سا دکھائی دیتا ہے، علی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے۔ بطور خاص سماعت فرمائیے گا۔ نصیری کہتے ہیں معبود میرے مولا کو، نصیری کہتے ہیں معبود
شوہر زہرا دکھائی دیتا ہے علی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے. بطور خاص سماعت فرمائیے گا. حالات حاضرہ کے پس منظر میں شعر لکھیے گا. ہے جرم نام علی لینا کیا قیامت ہے تمام شہر کوفہ دکھائی دیتا ہے علی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے. کمال قدرت معبود ہے میرا عباس. کمال قدرت معبود ہے میرا عباس. علی کو بھی یہ علی سا دکھائی دیتا ہے علی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ناظرین کرام، آپ کے اپنے پروگرام انوار تقویٰ کے ساتھ آپ کا میزبان رضا بلال حاضر خدمت ہے. آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع معجزات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. آئیے چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، آج کا ہمارا موضوع معجزات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. معجزے کی تعریف کیا ہے، اس حوالے سے ذرا بیان فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. رضا بلال صاحب بہت بہت شکر گزار اور ممنون آپ کا اور کرن ٹی وی کا کہ جو مسلسل مجھے اس عبادت میں شریک کیے ہوئے ہیں کہ ہم ذکر محمد وآل محمد سے فیضیاب ہو سکیں. جیسا کہ آپ کا سوال کہ معجزہ کیا ہے، در حقیقت معجزہ نکلا ہے عجز سے، اور معجزے کی تعریف یہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے اپنے دشمن کو عاجز کر دینا. سبحان اللہ. اب یہ پروردگار تو عالم نے اپنے انبیاء کو صاحب اعجاز اسی لیے بنایا کہ زمانہ اپنے اپنے دور کی طاقتوں پر اور اپنے اپنے دور کی طاغوتی قوتوں پر گھمنڈ کرتا تھا اور اپنے سے زیادہ طاقتور کسی کو نہیں سمجھتا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام کی دعوت پر بھی لبیک نہیں کہتے تھے. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت ہر زمانے کا طاقتور ترین انسان
اپنے محدود اختیارات میں رہتے ہوئے یہ سمجھ رہا تھا کہ وہی کائنات کا خدا ہے. لیکن پیغمبر نے جب یہ اشاعت کی، پیغمبران کرام نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول خدا تک یہ اشاعت کی کہ بھائی کہ توحید صرف اور صرف اللہ کو جستی ہے، بے شک وہی ہے جو لم یلد ہے ولم یولد ہے. تو اب ظاہر ہے ان کی طاقتوں اور ان کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو اعجاز بھی وہی عطا فرمائے کہ جو خدائی طاقتیں لیے ہوئے تھے. سبحان اللہ. اس میں ہر دور میں ہر پیغمبر کو اس دور کے علم کے مطابق معجزہ عطا کیا گیا، اور چاہے وہ جناب داؤد کا معجزہ ہو کہ وہ لوہے کو نرم کر دیا کرتے تھے انگلیاں ڈال کر، یا جناب موسیٰ کا معجزات آپ لے لیجئے، ید بیضا کا معجزہ لے لیجئے، یا پھر سامری جادوگر یا فرعون کے جو مطیع جادوگر تھے ان کا آپ دیکھیے کہ ان تمام جادوگروں نے اپنی پوری طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کچھ رسیاں پھینکی جو سانپ بن کر لہرانے لگیں، بلکھانے لگیں زمین پر. تو اللہ نے وہاں اعجاز یہ عطا کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کا عصا اژدہا بنا، اور اژدہا بن کر اس نے جادوگروں کی سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا. سبحان اور یہیں سے وہ عاجز ہو گئے اور انہوں نے فوراً ہی زمین پر سجدہ کر کے کہا کہ ہم موسیٰ پر بھی ایمان لائے اور موسیٰ کے رب پر بھی ایمان لائے. سبحان اللہ. یعنی معجزہ جو عطا کیا جاتا ہے وہ خدا کی وحدانیت کو تسلیم کروانے کے لیے اللہ وہ معجزہ عطا کرتا ہے، مگر وہ معجزہ بھی وہ انہیں عطا کرتا ہے جو صاحب عصمت ہوا کرتے ہیں. بے شک بے شک. اس لیے کہ اگر یہی طاقت اگر کسی غلط آدمی کے ہاتھوں میں آ جائے بے شک تو وہ اس کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے. اسی لیے ہمیشہ خدا نے جو معجزے عطا کیے وہ صاحبان عصمت کو عطا کیے، اور اس کے بعد جو اولیاء اللہ کو جو طاقتیں دی گئی ہیں وہ معجزہ نہیں، وہ کرامات کہلاتی ہیں. سبحان اللہ. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے انوار تقویٰ، جڑے رہیے کرنٹ ٹی وی کے ساتھ. وقفے کے بعد حاضر ہیں. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام میں موجود ہیں خطیبہ اہل بیت سمن ذیشان صاحبہ کراچی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں کرن ٹی وی کے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آ کر گفتگو کر سکوں، کیونکہ آج ایام جو چل رہے ہیں وہ شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہیں. یقیناً گفتگو بھی اسی حوالے سے ہوگی. میرے نزدیک سمندر کو کوزے میں بند کر دینا شاید آسان ہو، آسمان کی وسعتوں سے ستاروں کو توڑ لانا شاید ممکن ہو، لیکن فضیلت امیر المومنین بیان کرنا ایک نہایت ہی مشکل مرحلہ اور مشکل کام ہے. دیکھیں، ہمارا دین جو دین اسلام ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور اسے امیر کائنات سے لے کر تمام معصومین نے اس کی حفاظت فرمائی ہے. ہمارا دین دو مضبوط ستونوں پر قائم و دائم ہے. ایک کو عمل کہتے ہیں اور دوسرے کو عقیدہ کہتے ہیں. یعنی عمارت اسلام جو ہے وہ ان دونوں بنیادی ستونوں پر قائم ہے. ہمارے اعمال کیا ہیں؟ عمل ہمارے بلندی درجات کا سبب ہیں، یعنی روز محشر ہماری بخشش اور نجات کا جو وسیلہ ہوں گے وہ ہمارے اعمال ہوں گے. اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے کی اسلام میں یہ حیثیت ہے کہ جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. مثال کے طور پر میں نے نماز پڑھی، میرا عمل نیک ہے، صحیح ہے. میں نے روزہ رکھا، میرا عمل درست ہے. میں نے حج کے فرائض سر انجام دیے، میرا عمل صحیح ہے. لیکن اگر ان تمام صحیح اعمال کے باوجود میرا عقیدہ درست نہیں ہے تو یہ تمام اعمال میرے قابل قبول نہیں ہیں. یعنی عقیدے کی درستگی کی اہمیت دین اسلام میں بہت زیادہ ہے.
اور ہمارا عقیدہ تب صحیح ہوگا کہ جب ہمیں معرفت امیر المومنین اور معرفت معصومین حاصل ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، کیونکہ آج کی گفتگو بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے حوالے سے ہے، تو آج اپنے مولا کے ایک جملے کو میں نے اپنی گفتگو کا سرنامہ ایک کلام بنایا ہے۔ ایک جملہ ہے امیر کائنات کا، میرے مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ موجود ہیں، 3 طرح کی مخلوقات ہیں۔ ایک وہ مخلوق کہ جسے اللہ نے عقل تو دی ہے لیکن خواہشات نہیں دی۔ دوسری مخلوق وہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے خواہشات تو دی ہیں لیکن عقل نہیں دی۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے کہ جسے اللہ نے عقل بھی دی ہے اور خواہشات بھی دی ہیں۔ اللہ نے جسے عقل دی ہے اور خواہشات نہیں دی وہ فرشتے ہیں۔ پروردگار عالم نے جس کو فقط خواہشات دی ہیں عقل نہیں دی وہ جانور ہے، اور جسے اللہ نے خواہشات بھی دی ہیں اور عقل بھی دی ہیں وہ حضرت انسان ہے۔ اب انسان وہ ہے کہ جس میں عقل اور خواہشات اس کے ساتھ مسلسل برسرے پیکار رہتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی خواہشات جو ہیں وہ عقل پر غالب ہو جاتی ہیں اور اسے برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور بعض دفعہ انسان کی جو عقل ہوتی ہے وہ غلبہ حاصل کر لیتی ہے اس کی خواہشات پر جو اسے نیکی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اس کے بعد مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب انسان کی جو خواہشات ہیں وہ اس کی عقل پر غلبہ حاصل کر لیتی ہیں، عقل پر غالب ہو جاتی ہیں، تو پھر انسان نہیں رہتا بلکہ وہ جانور، بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ وہ جانور ہو جاتا ہے، میرے مولا فرماتے ہیں کہ وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانور وہ ہیں کہ اگر وہ کسی کا نقصان پہنچاتے ہیں، وہ کسی کو ضرر پہنچاتے ہیں، وہ کسی کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے انہیں فقط خواہشات دی ہیں، ان کو عقل نہیں دی، جبکہ حضرت انسان کو عقل و شعور بھی دیا ہے اور خواہشات بھی دی ہیں۔ اس کے بعد میرے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی عقل اس کی خواہشات پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے تو اب انسان نہیں رہتا، بلکہ یہ نہیں کہا کہ وہ فرشتہ ہو جاتا ہے، میرے مولا فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کرتے تو ان میں فرشتوں کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو خواہشات نہیں دی، لیکن انسان کو خواہشات سے بھی نوازا ہے۔ تو اگر عقل غالب ہو جاتی ہے خواہشات پر تو پھر وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ لینے کا مقصد میرا فقط اتنا تھا کہ یہ جو ماہ مبارک ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مہینہ ہے کہ جب ہم اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہیں، ہم اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں، یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، ہم ہر حرام شے سے بچتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی حرام کام ہیں ان سے ہم بچے رہیں۔ تو بس کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ اپنے مولا کے اس جملے کے مطابق ہم ماہ رمضان میں اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، تاکہ آنے والے دنوں میں ہمیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے میں مدد مل سکے۔ ہم دعا گو ہیں اس موقع کی مناسبت سے کہ پروردگار عالم ہمیں سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں معصومین کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ تھی ہمارے ساتھ خطیبہ اہل بیت سمن زیشان صاحبہ کراچی سے، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ علامہ صاحب معجزات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیے۔ بلال صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ معجزات ہمیشہ معصوم کو عطا ہوتے ہیں، بے شک، اور انبیاء علیہ السلام نے معجزات کا اظہار فرمایا، اور وہ اس لیے کہ وہ اپنے معجزے کے ذریعے توحید کے آگے زمانے کے گھمنڈیوں کو، زمانے کے خودسروں کو توحید کے آگے سرنگوں کروایا جا سکے اور توحید کو منوایا جا سکے۔ اور یہ صرف انبیاء ہی کو یہ معجزات عطا نہیں ہوئے، بلکہ انبیاء کے جو اوصیاء ہیں انہیں بھی یہ معجزات عطا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی ہم مثال جناب سلمان کے وزیر اور وسیع جناب آصف بن برقیہ کی دیں گے کہ آصف بن برقیہ نے اپنی اعجاز سے
تخت بلقیس کو چشم زدن میں جناب سلمان کے حضور حاضر کیا. بے شک. تو یہاں سے یہ بھی ہمیں سنت الہی نظر آتی ہے کہ صرف انبیاء ہی صاحب اعجاز نہیں ہوتے بلکہ انبیاء کے جو اوصیاء ہیں وہ بھی صاحب اعجاز ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے کائنات میں بعد رسالت مآب جو صاحب اعجاز ہستی ہمیں نظر آتی ہیں وہ مولا متقیہ ہے. اس لیے کہ جناب رسول خدا نے مولا متقیان کو اپنا وسیع اور جانشین قرار دیا دعوت ذوالشیرہ میں یہ کہہ کر کہ یا علی انت وسیعی و وزیری و اخی فی الدنیا والآخرہ. یا علی آپ میرے وسیع بھی ہو، وزیر بھی ہو، بھائی بھی ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو وسیع ہوتا ہے اس کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ وسیع نبی کی موجودگی اور غیر موجودگی میں نبی والے اختیارات استعمال کرتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب ایک قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں ایک قتل ہو گیا ہے، کسی جوان کا قتل ہو گیا ہے اور ہمیں یہ نہیں پتہ چل پا رہا کہ اسے قتل کس نے کیا، تو چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، صاحب اعجاز ہیں، تو آپ اپنے اعجاز سے یہ اس مردے کو زندہ کر کے اس سے گواہی دلوائیں کہ اسے قتل کس نے کیا. یہ اتنا انہوں نے آ کے دربار رسالت میں گزارش کی تو رسول اللہ نے چونکہ زمانے کو دکھانا تھا کہ میرے بعد صاحب اعجاز کون ہوگا، تو مولا متقیان سے رسول اللہ نے کہا کہ علی جائیے اور جا کر آپ اس کا تصفیہ کیجیے. سبحان اللہ. علی علیہ السلام اس جگہ پہنچے، وہاں پہ وہ شخص تھا، علی نے زندہ کیا اور جس وقت وہ اٹھا ہے تو وہ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ. اس کے بعد اس نے یہ بتایا کہ مجھے جو قتل کیا وہ میرے چچا نے قتل کیا. اور یہ اعجاز علی کا ایسا اعجاز تھا کہ اس کے بعد وہ پھر مرا نہیں دوبارہ، سبحان اللہ. بلکہ وہ زندہ رہا اور مومن بن کر زندہ رہا اور صفین میں اس کی شہادت. تو یہیں سے ایک بات معجزات علی کے اعتبار سے یہ سامنے آتی ہے کہ علی وہ صاحب اعجاز ہیں کہ جو مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں. بے شک. یہ علی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اور اگر دیکھا جائے تو علی کی تو گفتار بھی معجزہ ہے. سبحان اللہ. اگر علی کی گفتار معجزہ نہ ہوتی تو نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد زمانہ یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ نہج البلاغہ کے مطالعے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ یا تو علی نے کائنات بنائی ہے یا بنتے ہوئے دیکھی. سبحان اللہ. ناظرین کرام، آج کے موضوعات علی علیہ السلام کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. کل انشاءاللہ ایام علی علیہ السلام کے حوالے سے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان رضا بلال کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.